قواعد انشاء کا کام آج ہم سیکھیں گے کہ رودات کیسے لکھی جاتی ہے۔ انگریزی میں اسے رپورٹ رائٹنگ کہتے ہیں۔ ہم نے اکثر اخبارات میں دیکھا ہوگا کہ کوئی صحافی جو ہے وہ کسی جلسہ تقسیم انعامات میں جاتا ہے، یونیورسٹی کا کوئی جلسہ ہوتا ہے، کالج اسکول کے شوز ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی ٹریفک حادثہ ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی ایونٹ ایسا ہوتا ہے، کوئی یوم آزادی ہے، کوئی یوم پاکستان ہے، اس کی تقریبات ہیں، تو وہاں پہ کیا دیکھا، کس طرح سے اس کو بیان کرنا ہے، اس کو روداد نویسی کہتے ہیں۔ تو روداد نویسی سے مراد کسی تقریب، جلسے، واقعے یا میچ کا آنکھوں دیکھا حال بیان کرنا ہے۔ خاص طور پر علمی، ادبی، سماجی اور ثقافتی جو تقاریب ہوا کرتی ہیں ان کا آنکھوں دیکھا حال اس طرح بیان کرنا کہ قاری کو ایسا محسوس ہو کہ وہ وہاں پر موجود ہے۔ یہ سارا کا سارا کام روداد نویسی کے دائرہ کار میں آتا ہے۔ روداد نویسی کا فن انگریزی ادب سے لیا گیا ہے، اردو میں یہ اب آیا ہے انگریزی سے۔ تو رپورٹ رائٹنگ کا کام انگریزی میں بہت دیر سے چل رہا ہے، لہٰذا اردو میں بھی اس کو بڑا کام کیا گیا ہے، اور ہمارے جو بہت سے لوگ ہیں وہ روداد نویسی پہ بڑا شاندار کام کر رہے ہیں۔ امتحان میں جب روداد لکھنے کے لیے آپ کو آئے تو یہ کیونکہ بنیادی طور پر ایک تخلیقی کام ہے، لہٰذا کسی بھی عنوان پر آ سکتا ہے۔ ہمیں بنیادی طور پر یہ سیکھنا ہے کہ روداد لکھتے وقت کن بنیادی اصولوں کو ہم سامنے رکھیں گے تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ ایک اچھی روداد میں کیا خصوصیات ہوتی ہیں۔ ممتحن آپ کی روداد میں کن اصولوں کو دیکھے گا، آج ہم وہ اصول آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ روداد لکھنے کے جو بنیادی اصول ہیں اس میں جو پہلا اصول جو سب سے بنیادی حیثیت رکھتا ہے وہ ہے کہ روداد کسی تقریب، جلسے یا واقعے پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہ مضمون نگاری سے بالکل ہٹ کے کام ہے۔ اس میں جو معلومات، جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں وہ اس انداز سے بیان کیے جاتے ہیں کہ آنکھوں دیکھا حال معلوم ہو۔ مثال کے طور پر مضمون نگاری میں دن، تاریخ، مقام وغیرہ لکھنا ضروری نہیں ہوتا، مگر روداد میں دن، تاریخ، مقام، صدارت، کون کر رہا ہے اس جلسے کی، نظامت کس کے پاس ہے، ان چیزوں کا ذکر لازمی کیا جاتا ہے۔ یہ ایک طرح کی آنکھوں دیکھی کارروائی ہوتی ہے جسے مخصوص وقت میں رکھ کر ایک خاص زبان میں لکھا جاتا ہے تاکہ تقریب یا واقعے کے تمام جزیات ترتیب وار سامنے آ سکے۔ یعنی جیسے کوئی تقریب شروع ہوتی ہے تو وہ کلام پاک سے شروع ہو رہی ہے، اس کی نقابت کون کر رہا ہے، مہمان خصوصی کون ہے، یہ ساری چیزوں کا بتانا روداد نویسی میں ضروری ہوتا ہے۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک اور پھر نعت رسول مقبول سے عموماً ہمارے یہاں ہوتا ہے، لہٰذا آپ کی جو روداد ہے اس کو بھی اسی طرح سے شروع ہونا ہے۔ صاحب صدر یا مہمان خصوصی کے خطاب کے کچھ جملے روداد میں شامل کرنا ضروری ہے، یعنی مہمان خصوصی جو بات کر رہا ہے اسے آپ نے لازمی طور پر بیان کرنا ہے۔ روداد میں ربط، توازن اور تسلسل، ان سب چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ کسی بھی اچھی ادبی تخلیق میں روانی کا ہونا، تسلسل کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور روداد نویسی میں جس چیز کو آپ نے سامنے رکھنا ہے وہ ہے تقریب کے سب سے آخری مرحلہ میں مہمانوں کو چائے کی دعوت دی جاتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے، بہت سی تقریبات میں دی جاتی ہے، بہت سی نہیں دی جاتی، لیکن عموماً ہماری تقاریب اسی چیز پر ختم ہوتی ہیں، تو آپ کو اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ کو اس ترتیب سے ہی اپنی روداد کو ختم کرنا ہے جس حساب سے وہ کام ختم ہوا۔ اس کے علاوہ موقع و محل کے مطابق آیات، احادیث، اشعار یا ضرب المثل ضرور درج کریں، مگر یہ اپنی طرف سے نہیں ہوتے، یہ جو وہاں پہ مقررین آئے انہوں نے جو استعمال کیے ان کو آپ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ وہ بنیادی نکات ہیں کہ جن کو سامنے رکھ کر ہم ایک اچھی روداد جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں۔ امتحان میں جب آپ کو روداد نویسی کا کام آئے تو آپ نے ان نکات کو سامنے رکھنا ہے۔ یہ تقریباً 1 صفحے 1.5 صفحے تک آپ کی روداد جا سکتی ہے، اگر کوئی تقریب تھوڑی لمبی ہے تو 2 صفحات پر مشتمل، کیونکہ یہ تخلیق کا کام ہے، یہ سارا کا سارا پروگرام آپ نے خود ارینج کرنا ہے، تو اس لیے اس کے حجم کو بھی آپ اپنے وقت کے حساب سے اور اپنے پرچے کے حساب سے مناسب رکھ سکتے ہیں۔